اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے مقدس اور بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز کو بنانے والا ہے، ہر چیز پر اپنی کارسازی رکھنے والا ہے۔ تو آئے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کے تمام راستے آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے وہ ہے سحر جادو کے خاتمے کے لیے۔ سحر جادو ایک ایسا مرض ہے جو انسان کو بہت اونچی اڑان سے زمین پہ گرا دیتا ہے، اور اس قدر گراتا ہے کہ انسان کے اٹھنے کی امیدیں بے بس ہو جاتی ہیں، اور انسان بہت سارے اس اثنا میں آ کر اپنی زندگی تباہ بھی کر جاتے ہیں کہ خودکشی کر کے مر جاتے ہیں۔ تو بہت سارے واقعات اس قسم کے پھر درپیش آ جاتے ہیں جب بندہ اس مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔ جادو زیادہ سے زیادہ شیاطین کی چالیں ہوتی ہیں، اور وہ ہر ناممکن کام کو ممکن کر کے دکھانا، اس کا نام ہے جادو۔ مطلب کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کام اللہ اور اس کے رسول کی رحمت اور کرم سے نہیں ہو سکتا، کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے اس کام کا ہونا، تو وہ بندہ زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا نام ہے جادو۔ اب آپ اس مسئلے کا جب شکار ہو جاتے ہیں، سب سے پہلے اپنے اندر 3 چیزوں کے اندر تبدیلی لے کے آئیں۔ یہ 3 چیزیں اگر آپ کے اندر رہیں گی تو آپ پر کوئی بھی کسی قسم کا عمل نہیں کر سکتا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیشہ دین اسلام کو اپنا یقین اور اپنا اعتماد سمجھیں۔ دوسری چیز ہے کہ کبھی بھی کسی انسان کو اپنی طرف سے تکلیف دینے کی کوشش نہ کریں۔ جو تیسری چیز ہے اس کے اندر ہے کہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اس قدر موجود رہیں کہ آپ کو کبھی بھی کسی قسم کا کوئی دکھ یا درد پہنچے تو آپ فوراً ان کی ذات سے رجوع کر سکیں اور آپ کو اپنی منزل حاصل ہو سکے۔ جب آپ یہ 3 چیزوں پر عمل شروع کر لیں گے تو اس سے مکمل طور پر آپ جادو جیسی خطرناک چیزوں سے یا کوئی بھی شیطانی عمل ہے اس سے آپ محفوظ رہ سکیں گے۔ اب یہ عمل ہو جاتا ہے تو اس کا خاتمہ کس طریقے سے ممکن ہے؟ تو اگر آپ کے اوپر یہ عمل ہو جائے تو آپ پورا 1 مہینہ پہلے تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ کلمہ شہادت کو اپنے ورد میں لے کے آئیں، اور خاص کر آپ کوشش کریں نماز کی پابندی کرنے کی، اور اس کے علاوہ خاص کر آپ کمزور اور نادار لوگوں سے دعائیں لینے کی بھی کوشش کریں۔ اس سے جو ہے آپ کے اوپر سے اس چیز کا پریشر کم ہو سکتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کے عمل کی۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جب آپ پورا مہینہ ساتھ بھی چلا سکتے ہیں، اس عمل کو ساتھ شروع بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی روحانی پاور بہت کم ہے تو آپ پہلے اپنی روحانی پاور کو مینٹین کرنے کے لیے کلمہ شہادت کا ذکر کو پہلے لے کے آئیں گے۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ آپ دونوں ذکر اذکار کو کور کر سکتے ہیں، تو آپ نے 1 پانی کا گلاس لینا ہے، اس کے اوپر آپ نے 3 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ ہر روزانہ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنی ہے، پڑھ کے آپ نے اس پانی پہ دم کرنا ہے، آپ نے اس کو پی لینا ہے، اور مکمل طور پر اپنے ہاتھ بھی دھونے ہیں، منہ بھی دھونا ہے، تھوڑا اپنے سر میں بھی لگانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے اس پانی کے اوپر 1 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اس پانی کو سارے کا سارا پی لینا ہے۔ اب اس کے بعد جب آپ نے نماز ادا کرنی ہے تو نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنی دونوں آنکھوں کو بند کر کے مسلسل اپنی زبان پر یا اللہ یا مقیتوں کا ورد کرنا ہے۔ 50 بار پڑھیں، 60 بار پڑھیں، جتنا آپ سے پڑھا جا سکے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے دعا کرنی ہے، اور آپ نے تصور بنانا ہے کہ اگر کسی دشمن کا آپ کو اندیشہ ہے، کسی شیطانی چیز کا اندیشہ جو آپ کو ڈراتی دھمکاتی ہے خواب کے اندر، یا مطلب ایسے آپ بیٹھے ہوں تو آپ کو ایسی کیفیت آ جاتی ہے، تو آپ نے اس کیفیت کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے، اور پھر آپ نے دعا کرنی ہے، اور آپ نے خاص کر اس عمل کے دوران صدقہ اپنا بلا ناغہ دینے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ لوگ 1 روٹی بھی لے سکتے ہیں، وہ اپنے سر سے وار کے پرندوں کو اندر ڈال سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے خاص کر گالم گلوچ سے یا تیز دھڑک سے پرہیز کرنا ہے۔ تو اس عمل کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس مرض سے نجات پا سکتے ہیں، اور کم از کم اس عمل کو آپ نے 10 دن کرنا ہے،
اور باقی کلمہ شہادت والا وہ آپ کے مطابق ہی ہے کہ جتنا آپ اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں، جتنی آپ کی روحانی پاور ایبیلیٹی بڑھتی جاتی ہے تو آپ اس حساب سے کی تعداد کو کم کر سکتے ہیں، زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو اس عمل کے دوران آپ نے خاص کر ان دو چیزوں کے اوپر عمل کرنا ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کی مشکل یا تکلیف پیش نہ آئے۔ اللہ پاک آپ سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کے بہت سارے درجات کو بلند فرمائے اور اپنے خاص رحمت و کرم نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔